میں ہوں محمد فاروق بٹ، میرا اور آپ کا مشترکہ یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنز۔ آج ہم تاریخ کے جھروکوں پہ نظر ڈالیں گے، اور تاریخ کے جھروکوں میں جب ہم نظر ڈالیں گے تو ہماری تاریخ اس سے جڑی ہے، عیسائیت کی تاریخ اس سے جڑی ہے، یہودیت کی تاریخ اس سے جڑی ہے، ایران کی تاریخ اس سے جڑی ہے، سارے علاقے کی تاریخ اس سے جڑی ہے۔ جناب آپ سمجھ گئے ہوں گے، آج ہم بات کریں گے بیت المقدس کے متعلق۔ بیت المقدس کے بہت سے نام ہیں، جیسے یروشلم، ایلیا، بیت المقدس اور القدس۔ یروشلم آپ جانتے ہیں کہ القدس شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے۔ اس کا عربی نام القدس ہے، جسے قدیم مصنفین نے عام طور پر بیت المقدس بھی لکھا ہے۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر ہے یا ایسا گھر ہے جس کے ذریعے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے، جبکہ یروشلم سے مراد ہیکل سلیمانی تھا، جو عبرانی زبان میں بیت ہمقدش جسے کہتے ہیں، بیت ہمقدش اس کا ترجمہ، لیکن بعد میں اس لفظ کا بدلتے بدلتے یہ یروشلم ہو گیا۔ بہرحال بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں۔ پہلی صدی قبل مسیح میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دے دیا تھا۔ بیت المقدس کیونکہ پہاڑیوں پر آباد ہے، یہ تقریباً 2400-2500 کے درمیان یہ فٹ کی بلندی پہ موجود ہے، اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سیہون ہے، جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ سیہون کے نام پر ہی یہودیوں کی ایک عالمی تحریک نے جنم لیا، جس کا نام عالمی تحریک صہیونیت رکھا گیا، جس کے ہم زائنزم بھی جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا تعارف میں اس کو دوبارہ آپ کو کرواؤں، اصل میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد تھا۔ معبد یعنی جہاں پہ عبادت کی جاتی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا عبادت خانہ یہاں پہ تیار کروایا، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، اور جس کے متعلق یہ حکایات بھی ہیں کہ یہ جنوں سے تعمیر کروایا گیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا مرکز بھی ہے۔ یروشلم سے تقریباً 5 میل، یا جس کو ہم 8 کلومیٹر کہتے ہیں، دور ایک بستی ہے جسے بیت لحم کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش بھی بیت لحم میں ہوئی تھی۔ بیسیکلی بیت لحم ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تبلیغی مرکز بھی تھا ایک قسم کا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان تبدیلی قبلہ سے پہلے تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور یہی ہمارا قبلہ رہا ہے، اور اسے بعض لوگ جو ہیں وہ قبلہ اول بھی کہتے ہیں بیت المقدس کو۔ اگر ہم یروشلم کی بات کریں تو اس کا جو رقبہ ہے یہ 125 مربع کلومیٹر ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سطح سمندر سے اس کی گولائی، یہ کیونکہ پہاڑیوں پر آباد ہے، تو 2474 فٹ ہے۔ 2024 میں جو اس کی آبادی کا شمار کیا گیا تو پتہ لگا یہ 10 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے اس کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے اور اسرائیل کی حکومت ہے اس پر۔ قدیم تاریخ میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق مسجد بیت المقدس یا مسجد اقصی کی بنیاد رکھی، یعنی یہاں پر عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، اور اسی وجہ سے بیت المقدس جو ہے یہ پورا شہر آباد ہو گیا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب یہاں پہ حکومت آئی، یعنی یہ تقریباً 961 قبل مسیح کی بات ہے، تو ان کے حکم سے یہاں پہ مسجد اور شہر کی تعمیر کی گئی، اور ان تمام چیزوں کو، مثلا جو چیزیں پرانی تھیں ان کی تجدید بھی کی گئی یہاں پہ۔ قدیم تاریخ میں ہی ہم مزید اگر نظر ڈالیں تو یہودی جو ہے اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یہاں پہ جو مسجد بنائی، جو معبد خانہ بنایا، تو اسی وجہ سے اس کو بیت المقدس کا نام دیا گیا، اور ہیکل سلیمانی اسے کہتے تھے۔
یروشلم کے قدیم شہر سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قریب میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی جو جنم کیا ہم کہیں گے جائے پیدائش ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 620 عیسوی میں یہاں تشریف لائے، اور واقعہ معراج کہ اگر آپ کو میں تھوڑا سا ہم دہراتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے یہاں تشریف لائے، یعنی کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، اور پھر معراج آسمانی کے لیے اوپر آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے۔ بہرحال، اور جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو بیت المقدس میں پڑھائی جہاں پہ مسجد اور عبادت خانہ تھا، لیکن جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق آسمان کی طرف گیا اور جس چٹان کے ساتھ وہ موجود تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس کے ساتھ باندھا گیا تھا، تو اس چٹان کو اس کے اوپر ایک گنبد بنا دیا گیا جو عموماً سنہری گنبد ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی کو قبۃ الصخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں شاہ بابل عراق کے جو بخت نصر تھا اس نے مسمار کر دیا تھا، اس نے حملہ کیا یروشلم پہ، اور یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور سارا شہر اس نے تاراج کر کے رکھ دیا، اور 1,00,000 یہودیوں کو وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس دور بربادی میں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے اس ویران شہر کو دیکھا تو بڑے تعجب کا اظہار کیا، کیا یہ شہر پھر آباد ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ان پر اسی جگہ پر موت طاری کر دی۔ یہ ایک عارضی موت تھی، اور جب وہ 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بیت المقدس پھر سے آباد اور پر رونق شہر بن چکا تھا۔ قدیم تاریخ میں ہی ہم آگے چلتے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ بخت نصر کے بعد، بخت نصر نے پہلے اس کو تاراج کیا، تو بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس روش کبیر، جس کو سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس نے بابل کو فتح کر کے، یعنی کہ جہاں بخت نصر اپنا یہودیوں کو غلام بنا کے لے گیا تھا، اس نے بابل کو ہی فتح کر لیا، اور بنی اسرائیل کو وہاں سے رہائی دلوائی اور انہیں واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی کی پھر دوبارہ تعمیر کی۔ اگر ہم 137 قبل مسیح میں بات کرتے ہیں تو رومی شہنشاہ ہیڈرن نے شریدہ سر یہودیوں کو بیت المقدس سے ایک دفعہ پھر نکال دیا اور فلسطین سے ان کو جلا وطن کر دیا۔ یہ 137 قبل مسیح کی بات ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بات کیا کہ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کو وہاں سے نکالا، 539 میں یہ واپس آ گئے قبل مسیح میں، اور 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے انہیں دوبارہ یہاں سے نکال دیا۔ یروشلم پر جو دوسری مرتبہ طاہری ہوئی یہ رومیوں کے دور میں ہوئی۔ رومیوں کا جنرل تھا ٹائٹس، اس نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں کو دوبارہ مسمار کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ اب آتے ہیں ہم مسلمانوں کی جانب۔ ہم نے یہاں تک تو دیکھ لیا کہ 4 قبل مسیح 400 عیسوی میں تقریباً عیسائیوں نے جب رومنز نے جب عیسائیت قبول کی تو انہوں نے قبضہ تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائٹس نے یہاں پہ حملہ کیا تھا 70 عیسوی میں، تو 400 عیسوی تک وہ یہاں موجود تھے 4 صدی عیسوی میں، تو انہوں نے یہاں پہ ان سب تمام لوگوں کو نکال دیا تھا اور یہاں پہ انہوں نے گرجے تعمیر کر لیے۔ اب ہم آتے ہیں مسلمانوں کے پاس۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کے گئے تھے، وہ پہاڑی کا ٹکڑا جو ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ اس کے قریب میں ہی بیت لحم موجود ہے، الخلیل شہر ہے، اور رم اللہ اس کے شمال میں ہے۔ بیت لحم اور الخلیل اس کے جنوب میں واقع ہیں۔
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जाते हुए बैतुल मक़दस पहुंचे तो 2 हिजरी मुताबिक 624 हिजरी की बात है। उस वक्त तक बैतुल मक़दस ही मुसलमानों का किबला अव्वल था। 17 हिजरी यानी कि 639 ईस्वी में अहद फारूकी में ईसाइयों से एक मुआहिदा हुआ और उसके तहत बैतुल मक़दस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। खलीफा अब्दुल मलिक के दौर की हम बात करें तो खलीफा अब्दुल मलिक की अहद में यहाँ मस्जिद अक्सा की तामीर अमल में आई और जो सखरा जैसे जो मैंने आपको बताया था जो पत्थर था उसके ऊपर एक सुनहरे रंग का गुंबद बना दिया गया और उसको कबतुस सखरा कहा गया। 1099 ईस्वी में पहली सुलेबी जंग के मौका पर यूरोपीय सुलेबियों ने बैतुल मक़दस पर कब्जा करके 70,000 मुसलमानों को शहीद किया। 1099 ईस्वी में 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को ईसाइयों के कब्जे से छुड़ाया। इनके सारे बड़े बड़े राहब और पुरोहित वगैरह सारे दौड़ गए, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने तमाम ईसाइयों को अमान दे दी और उनको वहीं रहने की इजाज़त भी दे दी। जबकि इसके मुकाबले में 1099 में जब ईसाइयों ने इसे फतह किया तो उन्होंने 70,000 मुसलमानों को शहीद किया। आज को हम यहीं क्लोज करते हैं। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जदीद तारीख में हम आएंगे कि इसराइल कैसे बना और इसराइल बनने के बाद कब्जा कैसे किया गया और उस कब्ज के बाद यरूशलेम पे कब कब्जा हुआ और किस इलाके पर किस सन में कब्जा हुआ और अरब और इसराइल की लड़ाइयाँ कब कब हुई और उनके क्या नताइज निकले और 2025 में इसके क्या हालात हैं। व्लॉग के हम दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।